انسان تو ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، تو اگر گناہگار ہوا تو عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ جی بس اس لیے کوشش کریں کہ اس طرف جائیں نہ. برداشت تو نہیں کرے گا، ظاہر ہے چیخیں مارے گا اور موت کی تمنا کرے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوگا کہ موت نہیں آئے گی. دنیا میں اگر کوئی ایکسٹریم تکلیف کسی پہ آئے نا تو موت تکلیف کو ختم کر دیتی ہے. اینڈ پہ جب موت آتی تکلیف ختم ہو جاتی ہے نا، خواہ کو کینسر کا مریض بھی ہو. لیکن جہنم میں موت بھی نہیں آنی. سورۃ الفرقان میں ہے ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی. اس سے بری کنڈیشن میں چلا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ موت اس میں طاری نہیں کرے گا تاکہ وہ تکلیف کا شکار ہو. تو بچ جائیں بھائی. یونیورسٹی میں لڑکا جتنا مرضی اپنی نظروں کو صاف رکھے لیکن پھر بھی لڑکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، چاہے وہ آواز ہو یا دوسرے معاملات ہو. تو مائل ہوتا ہے تو یہ تو نیچرل ہے نا، مائل ہوتا ہے نا، مائل ہو نہ جائے. ہاں یہ تو نیچرل ہے. یہ کون کہہ رہے کہ نہیں ہوگا؟ دنیا میں جتنی شہوات ہے، سیکس تو ایک ایلیمنٹ ہے، باقی چیزیں بھی. ایک بھوکا شخص KFC کے باہر سے گزرے گا، مائل تو ہو جائے گا نا، تو کیا جا کے شیشہ توڑ دے گا اور لے کے چوری کر کے بھاگ جائے گا؟ بتائیں مجھے. گرمیوں میں کوئی شخص جو ہے وہ کسی آئس کریم کے برانڈ کے باہر سے گزرے گا تو مائل تو ہو ہی جائے گا نا، تو کیا دکان توڑ دے گا؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. یہی تو آزمائش ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور جہنم یعنی دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی طبیعت کو اچھی لگتی ہے نا، وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے. کڑگا لگیا ہوا ہے جنہوں کہتے ہیں پنجابی چ، آنکڑا لگا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے. اور ہر ناگوار چیز جو ہے اس کو کراس کر کے جنت تک آپ نے پہنچنا ہے. اس میں وہ مشہور حدیث ہے نا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جب جنت کو پیدا فرمایا تو وہ دیکھ کے آئے تو ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص تن من دھن نہیں لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا ناگوار چیزوں سے. نماز پڑھنے کی مشقت، غسل اتارنے کی مشقت، گرمیوں کے روزے کی مشقت، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی مشقت. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جا کے ذرا جنت کو دیکھ. جب واپس آئے انہوں نے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا جتنے ٹیسٹ تو نے راستے میں رکھ دیے. پھر جب جہنم کو پیدا فرمایا کہا وزٹ کر کے آؤ. آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ توبہ توبہ، مجھے نہیں لگتا کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرے کہ جہنم تک پہنچ جائے. اللہ نے فرمایا اچھا اب جاؤ ذرا. جہنم کو اللہ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا، یعنی گناہ کی لذت، اس میں اتنی اٹریکشن رکھی ہوئی ہے. جب واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے جتنا تو نے اسے خوشنما بنا دیا. تو یہ نیچرل چیز ہے، یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے. اور دنیا میں ہم بعض اوقات اس ٹیسٹ میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں آپ کو کئی دن کا فاقہ ہو اور آپ کی پسندیدہ غذا آپ کے سامنے لا کے رکھی جائے، چکن پلاؤ کی شکل میں، بریانی کی شکل میں، چکن قورمے کی شکل میں، اور خوشبو بھی دل کو لبھا رہی ہو، اور کوئی شخص کلین شیو آ کے آپ کے کان میں کہہ دے کہ اس میں زہر ڈلا ہوا ہے، داڑھی پگڑی نہ ہو بے شک اس کی، بے عمل قسم کا. یہ بتاتے ہیں نا بے عملی کی نشانی، یہ بتا رہے ہوتے ہیں کلین شیو. کلین شیو تو کئی داڑھی والوں سے زیادہ باعمل ہے. جھوٹ نہیں بولتے، قبروں کے آگے نہیں جھکتے، نہ ترغیب دلاتے ہیں. تو انہوں نے کرائٹیریا یہ چند ایک ظواہر کو بنایا ہوا ہے. تو کان میں آ کے آپ کو کہہ دینا اس میں زہر رکھا ہوا ہے، تو کیا آپ کھانا وہ کھائیں گے؟ الٹا آپ کی بھوک بھی مر جائے گی. ہاں صرف کھانا نہیں چھوٹے گا، بھوک ہی مر جائے گی. آپ کو فوراً ٹینشن ہو جائے گی یار یہ میرے دوست نے مجھے دعوت پہ بلایا تو زہر ڈال دیا. اور آپ تحقیق بھی نہیں کریں گے میں چیک کر لیتا ہوں ہے بھی ہے کہ نہیں، بغیر تحقیق کے. ہاں کیونکہ جہاں پہ جان کا خطرہ ہے نا وہاں انسان پھر اتنا زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ ایمان کا خطرہ وہ کہتے ہیں خیر دیکھی جائے گی انشاءاللہ کوئی فرق نہیں. علی بھائی آپ تصوف کی کون سی شکل کے قائل ہیں؟
تصوف کا جو زہد والا پہلو ہے نا، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں. باقی تو تصوف سارے کا سارا فراڈ ہی ہے. زہد والا اگر پریکٹیکلی ویسا ہو جیسا وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی دنیا کو 3 طلاقیں دینا، دنیا کی لالچ نہ ہونا، لیکن پریکٹیکلی اس وقت آپ کو جتنے یہ تصوف کی فیلڈ کے لوگ ہیں، یہ آپ کو کروڑ پتی ارب پتی نظر آ رہے ہیں. اگلے دنوں کسی نے صرف انگلینڈ میں بسنے والے جو پیر حضرات ہیں نا، ان کے ایسٹس صرف ڈکلیئر کیے اربوں میں. تو مجھے تصوف اور صوفیاء کی وہ چیز پسند ہے جس پہ وہ خود کوئی نہیں عمل کر رہے، کلیم کرتے ہیں، کلیم ہے ان کا، کہتے ہیں نہیں دنیا میں 3 طلاقیں دیتی ہیں، پوری زندگی چٹائی تے گزاری ہے. کن ہے تسی تو گڈیاں تو تھلے نہ لیندے. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے نا، دنیا کی بے رغبتی، یہ والا ایک پازیٹو ایلیمنٹ ہے. اگر جو کتابوں کی حد تک، جس طرح امام غزالی نے بہت اچھا کام اس پہ کیا ہوا ہے، باقی جو قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات ہیں اس کو تو ہم آن نہیں کرتے. میری عمر 26 سال ہونے والی ہے، والدین شادی نہیں کر رہے، کہتے ہیں پہلے مکان. کوئی مسئلہ نہیں بھائی، میری 27 سال کی عمر میں ہوئی بھی ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ والدین کو نصیحت کیجئے کہ وقت پر شادی کر دیا کریں. جی والدین سے ریکویسٹ ہے کہ وقت پہ شادی کریں بچوں کی، جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور ان میں سے کئی والدین ایسے ہیں جن کی خود 20 سال کی عمروں میں شادیاں ہوئی ہیں، اور بچوں کی 30 سال کی عمر میں کہتے ہیں ایڈی کیڑی جلدی ہے. یہ بھی زیادتی ہے. نوکری لگی ہوئی ہے، فوراً سے پہلے اگر حالات یا کاروبار سیٹل ہے، وہ اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے، فوراً شادی کرے. توبہ کے بعد اگر لباس حرام کمائی سے پہنا ہو تو پہن کر عبادت ہو جائے گی، یا حرام کمائی کی تمام چیزیں صدقہ کر دینا بہتر ہے؟ جی نماز تو خیر ہو جائے گی، کپڑے پاک ہونے چاہیے. باقی یہ جو روحانی اس کا پہلو ہے، حرام کی کمائی یہ وہ، تو اس کو آپ نے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. جی باقی یہ جس کا بھی حق غصب کیا ہوا ہے اس تک تو آپ نے پہنچانا ہے. میرے پاس تو اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. جس کا ٹوٹلی سورس آف انکم حرام ہے تو وہ اپنے مال کو کیسے پاک کرے. باقی ایک مشکل ٹاپک ہے، اس میں میں نے گفتگو کچھ ٹیکنیکل کی ہے، وہ میں ادھر کرنا نہیں چاہتا. بات کا رخ کسی دوسری طرف چلا جائے گا. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں حرام مال کو پاک کرنے کا طریقہ، تو ویڈیو کھل جائے گی. نماز میں کچھ مسجدوں میں اقامت پوری ہوتی ہے اور کچھ مسجدوں میں سنگل. وہ پوری نہیں ہوتی ہے، وہ ڈبل ہو رہی ہوتی ہے. جو سنگل والی ہے وہی سنت ہے. بخاری مسلم میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں اذان کے کلمات 2 دفعہ اور اقامت کے اکیرے تعلیم فرمایا کرتے تھے. دوہری اقامت بھی ثابت ہے سنن نبی داؤد میں، لیکن وہ اذان ترجیح کے لیے، جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر 4 دفعہ پڑھیں گے آپ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ. اس میں پھر ڈبل اقامت ہوگی جس طرح حنفی دیتے ہیں.